الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وإياكم لعلكم ترحمون عقدة من لساني يفقهوا قولي. ضلع جمعیت اہل حدیث کے امیر محترم فضیلت الشیخ مولانا عبد الرحمن نالبند حفظہ اللہ، کستوربا نگر کی مقامی جمعیت کے صدر، کستوربا نگر کی مقامی جمعیت کے صدر جناب ناصر خان صاحب، اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معقر علماء کرام، سرسی اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے محترم و معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوموں ملت کے لائق ور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، سرسی کرناٹک کے اندر یہ میری پہلی آمد ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے میں نے نام تو بہت سنا تھا، جمعیت اور جماعت کی کارکردگی کے حوالے سے بھی بہت کچھ سنا تھا، یہاں کے نوجوانوں کی ایکٹیویٹی بھی میں نے بہت سنی تھی۔ تقریباً 4-5 سال پہلے مجھے یہاں یا آپ کے اطراف میں کہیں دعوت بھی دی گئی تھی، مجھ سے کانٹیکٹ بھی ہوا تھا، میں نے منظوری بھی دی تھی، اور پھر اس کے بعد کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ کچھ لوگ بلا رہے تھے، کچھ لوگ منع کر رہے تھے۔ جو بلا رہے تھے وہ کہہ رہے تھے آؤ، اور ان سے بڑے عہدوں پر جو فائز تھے وہ کہہ رہے تھے کہ کس ذمہ دار نے بلایا، کون بلا رہا ہے، کون ذمہ داری لے رہا ہے، آپ کے پروگرام میں بھیڑ سنبھالی نہیں جائے گی۔ اور معاملہ جب دہلی تک پہنچا اور ہمارے پاس پھر دہلی سے فون آنا شروع ہو گئے کہ نہیں، جب تک کوئی حتمی طور پر ذمہ داری نہیں لے تب تک آپ نہیں جائیں۔ بہرحال وہ ایک دوسرا معاملہ تھا، اور یہ کہیے کہ میری قسمت میں اس وقت یہاں آنا لکھا ہوا نہیں تھا، میں نہیں آ سکا۔ اس مرتبہ بھی میں نے اپنے چھوٹا بھائی سمجھ لو، یہ عالمگیر صاحب جو کٹیار کے رہنے والے ہیں، یہ جب پڑھتے تھے دوران طالب علمی میں، تبھی سے ان سے ہمارے تعلقات رہے۔ ہم نے ان کو اپنے اٹاوہ میں بلایا بھی تھا، انہوں نے کئی سال ہمارے اٹاوہ میں تراویح کی نماز بھی پڑھائی ہے۔ پتہ چلا کہ اس وقت سرسی ہیں تو ان سے تعلقات ہوئے، بات چیت چلی، انہوں نے بھی دعوت دی۔ میں ابھی کچھ ہی دن پہلے کھلی فضاؤں میں آب و ہوا لے رہا تھا کہ اچانک ان سے بات چیت ہوئی، اور یہ طے ہوا کہ رمضان سے پہلے ہی آپ آ جائیں۔ میرا ارادہ تھا کہ رمضان کے بعد آیا جائے تاکہ لوگوں کو بھی کچھ پروگرام کرنے کے لیے ایک اچھا خاصا موقع مل جائے، لیکن یہاں ایک جوش تھا، ایک جذبہ تھا۔ فوراً نانن فانن صدر محترم نے ٹکٹ بنایا ہبلی کا اور مجھے یہاں بلایا۔ بہرحال میں یہاں تک پہنچا۔ اللہ رب العالمین علماء کی مزید عزت کرنے کی آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ جذبہ دیکھا، شوق دیکھا آپ کا، اللہ رب العالمین اس دینی جذبے کو برقرار رکھے۔ بس اتنا ہی کہوں گا کہ اللہ رب العالمین آپ کو
جلسے، جلوس، اجلاس، دینی کام کرنے کی نمائش سے زیادہ اخلاص سے لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ جو کام کر رہے ہیں اللہ رب العالمین اس کو قبول فرمائے۔ یقیناً دل خوش ہوا آپ لوگوں کا جذبہ دیکھ کر، دل باغ باغ ہوا۔ موضوع مجھے ملا ہے اصلاح معاشرہ۔ میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے خود یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ اصلاح معاشرہ جیسے موضوع پر میں کہاں سے اس بات کو شروع کروں اور کہاں پر ختم کروں، کیونکہ یہ بہت وسیع موضوع ہے۔ معاشرے میں صرف ایک چیز نہیں ہوتی ہے کہ اس کو ہم آدھے گھنٹے، پون گھنٹے، 1 گھنٹے اور 1.5 گھنٹے کی تقریر میں سمیٹ کر ختم کر دیں۔ معاشرے کے اندر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ معاشرے کے اندر جھوٹ پنپتا ہے، معاشرے کے اندر غیبت بھی ہوتی ہے، معاشرے کے اندر جاسوسی بھی ہوتی ہے، معاشرے کے اندر حسد اور کینہ بھی ہوتا ہے، معاشرے کے اندر نماز سے دوری بھی ہوتی ہے، معاشرے کے اندر بے پردگی بھی ہوتی ہے، معاشرے کے اندر بچوں کی اچھی تربیت کا نہ ہونا بھی شامل ہے، معاشرے کے اندر والدین کی خدمت نہ کرنا بھی شامل ہے، معاشرے کے اندر جہیز کی بھرمار بھی آتی ہے، معاشرے کے اندر بیڑی، سگریٹ، تمباکو اور شراب نوشی جیسی برائی بھی پائی جاتی ہے۔ اور یہ ساری چیزیں خود ایک مستقل موضوع رکھتی ہیں۔ ہر ایک چیز کم سے کم 1 گھنٹہ چاہتی ہے۔ ہر ایک چیز ایک مستقل موضوع کی حیثیت رکھتی ہے۔ کہاں سے شروع کروں، کہاں سے ختم کروں، یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ کوشش کروں گا حتی الامکان آپ تک اپنی بات کو پہنچا سکوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ معاشرے کے اندر سب سے بڑی جو برائی ہے ہماری، وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف ہنگامہ آرائی کا شکار ہو جائیں اور ایک دوسرے کو ہم بری نظر سے دیکھیں۔ کاروبار میں کمپٹیشن کرنے لگے۔ ایک آدمی چائے کی دکان کھولے بیٹھا ہے، وہ اپنے بیوی اور بچے کی ہم نے دیکھا کہ یہ آدمی کی چائے کی دکان بہت اچھی چل رہی ہے، ہم دوسرا کام کرتے تھے لیکن کم سے کم ہمیں فائدہ نہ ہو لیکن اس کی دکان بھی نہیں چلنی چاہیے، ہم نے اسی کے بغل میں ایک دوسری دکان کھول لی، وہ بھی چائے کی۔ یہ ہے کمپٹیشن، اور یہ تبھی ہوتا ہے جب ہم کسی کو بھائی کی نظر سے نہ دیکھیں۔ اسی لیے قرآن کریم کی اسی سورت، قرآن کریم کی اسی آیت کو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھا ہے، انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ پہلے تو اس بات کو اپنے ذہن سے صاف کر لیجئے کہ قرآن نے صرف مومنوں کو بھائی کہا ہے، غیروں کو بھائی نہیں کہا ہے، یہ غلط فہمی ہوگی، کیونکہ ہم اتنے شارٹ ٹائم میں ساری باتیں نہیں بتا سکتے، اس لیے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ غیر مسلموں کو بھائی نہیں کہا، بھائی کہا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی، ساری دنیا کی مانو ذاتی، ساری دنیا کی انسانیت، یا ایھا الناس، ساری دنیا کی انسانیت، سارے دنیا کے لوگ، اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ، ہم نے ان کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے۔
یعنی ان سب کا باپ ایک ہے، ان سب کی ماں ایک ہے. اور یہ کیا کہا؟ ساری دنیا کے لوگوں کو کہا ہے یا ایھا الناس، ہے ساری دنیا کی مانو ذاتی، ہے وشو کی مانو ذاتی، ہے سمپورن جگت کی مانو ذاتی، ہے ساری دنیا کے لوگوں. انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے، ایک ہی پروش اور ایک ہی استری سے جنمائے. تم سب کا باپ ایک ہے، تم سب کی ماں ایک ہے. جب ہمارا باپ ایک ہے، ہماری ماں ایک ہے، تو ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہوئے. یہاں مومنوں کو ہم مخاطب اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ جو کلمہ پڑھ کر اور اللہ رب العالمین کی اس کتاب، اس قانون کو جو فالو کرنے لگا جو اس نے نازل کی ہے، تو اس سے ہماری انسیت کچھ زیادہ ہی ہو جائے گی. میرے پڑوس میں ایک چھوٹا سا بچہ رہتا ہے، کسی دوسرے کا پڑوسی کا بچہ ہے، وہ بیمار ہو گیا، کینسر کا مریض ہے، محبت ہمیں اس سے بھی ہے، لیکن ہم وہی کر سکتے ہیں جتنا ہمارے اندر طاقت ہے. ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، ہم اس کو دیکھنے چلے جائیں گے. اس کو بلڈ دینے کی ضرورت پڑے گی، ہم ایک بوٹل بلڈ دے دیں گے. اب آپ ادھر دیکھیے گا، یہ اپنا کام کریں گے. اگر آپ نے یہاں کر دیکھنا چھوڑ دیا تو پھر پوری تقریر کا دار و مدار یہی تمہید پر ہے. یہ نکل گئی ذہن سے تو پوری تقریر آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی، اور آپ سمجھو گے کہ مولانا نے کہہ دیا ہے پیاز کھانا حرام ہے، جبکہ میں بولا پیاز کھانا حرام ہے، تو سمجھ میں کچھ اور آئے گی آپ کے. یہ ضروری ہو تو کریے، نہیں تو کوئی ٹھیک ہے ایک بات کر لیجیے، کیمرہ ہے. تو میرے بھائیوں اس بات کو غور سے سنیے گا. تو پڑوسی کا اگر بچہ ہے بیمار ہو گیا تو ہم اتنا ہی کریں گے اس کے لیے جتنا ہم کر سکتے ہیں. بلڈ کی ضرورت ہوگی بلڈ دے دیں گے، تھوڑا وقت دے دیں گے، دیکھنے چلے جائیں گے. اس کو پیسوں کی ضرورت ہوگی تو ہم 2 4 5 10 ہزار روپے سے اس کی مدد کر دیں گے. لیکن اس کی جگہ پر اگر ہمارا اپنا بیٹا ہو تو ہم آفس بھی چھوڑ دیں گے، کاروبار بھی چھوڑ دیں گے. یہاں تک کہ ہمارے بیٹے کے آپریشن کے لیے اگر پیسہ نہیں اور بیوی کے زیور ہیں تو ہم سونے اور چاندی کے بیوی کے زیور تک بھی بیچ ڈالیں گے. لیکن میں اپنے بیٹے کو وقت بھی دوں گا، ٹائم بھی دوں گا، ہاسپٹل میں رہوں گا بھی، زمین و جائیداد بیچ کر بھی اس کا علاج کراؤں گا، کیونکہ وہ ہمارا اپنا خون ہے. تو اسلام نے غیروں کو بھی اپنا بھائی کہا ہے، لیکن یہاں مومنوں کو کہا انما المؤمنون اخوہ. ساری دنیا کے مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اور پھر ایک ذمہ داری سوسائٹی اور سماج کے اوپر ڈال دی، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. جب ان بھائی کے درمیان، دو بھائیوں کے درمیان تضاد ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، کسی بھی بات کو لے کر آپس میں تنازع پیدا ہو جائے، ایک دوسرے سے بات چیت کرنا چھوڑ دے، ایک دوسرے کی شادی بیاہ میں جانا چھوڑ دے، ایک دوسرے کی شکل دیکھنا چھوڑ دے، تو یہ پھر پوری سوسائٹی کی اور پوری قوم کی اور پورے محلے کی ذمہ داری بن جاتی ہے، پورے سماج کی ذمہ داری بن جاتی ہے. اسی کو قرآن کہہ رہا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ کہ جب تم دیکھو تمہارے دو بھائیوں میں آپس میں تنازع اختلاف ہے تو قوم کے لوگوں کو چاہیے، سماج کے سروردا لوگوں کو چاہیے کہ ان دونوں کے درمیان صلح کرا دیں، ان دونوں کے درمیان آپس میں میل ملاپ کرا دیں، ان دونوں کو زیادہ دن تک ایک دوسرے سے دور نہ رکھیں. اور اس کے بعد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہنا. جب تم ان دونوں کو آپس میں ایک کرو تو ظلم نہیں ہونا چاہیے. ایک کو بہت زیادہ دبا دو اور ایک کو بہت زیادہ شرمندہ کر دو اور ایک کو بہت زیادہ عزت دے دو. سمجھوتا، کمپرومائز اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. ایک کو اپنی رشتہ داری کی وجہ سے آپ اس کا زیادہ فیور کر دیں اور دوسرے کو اس لیے کہ وہ غریب آپ اس کا زیادہ فیور نہ کر پائیں حالانکہ وہی حق پر ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہر حال میں اللہ سے ڈرنا. وَاتَّقُوا اللَّهَ، جب ان دونوں کو آپس میں ایک کرو، ان دونوں کو ملاؤ تو ملاتے وقت بھی اللہ سے ڈرتے رہنا. تمہیں ایک دن اپنے رب کے سامنے جواب دینا ہوگا، اپنے رب کے سامنے تمہیں حاضر ہونا ہوگا. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہنا تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. تم یہاں رحم کرو گے تو تمہارے اوپر بھی رحم کیا جائے گا. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ،
تھوڑی سی دیر میں اور تھوڑے سے سفر میں دیکھیے کیسی محبت ہو جاتی ہے لوگوں سے. خود ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوا. کبھی دلی ایک صاحب داڑھی والے دکھ گئے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹھے. گاڑی تھوڑی علی گڑھ سے آگے بڑھی. صاحب آپ کا نام یہ, آپ کا نام یہ. تھوڑی دیر کے بعد اچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کلکتہ جا رہے ہیں. صاحب آپ کہاں؟ میں بھی کلکتہ جا رہا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تھوڑی اور ٹرین آگے بڑھی. اچھا کلکتہ میں کہاں جا رہے ہیں؟ صاحب مٹیا بروچ جا رہے ہیں. ارے میں بھی وہیں کا رہنے والا ہوں, میں بھی وہیں جا رہا ہوں. محبت تھوڑی سی اور آگے بڑھی. اب کے درمیان اب معاملہ اتنا کلوز ہو گیا کہ کسی بھی اسٹیشن پر گاڑی رکتی ہے, وہ اسٹیشن پر اترتا ہے, پلیٹ فارم پر جاتا ہے تو اس کے سامان کی دیکھ ریکھ ہم کرتے ہیں. جب ہم اترتے ہیں تو ہمارے سامان کی دیکھ ریکھ وہ کرنے لگتا ہے. رات میں جب میری آنکھ کھلتی ہے تو اپنا سامان اپنا لگیج دیکھتے ہیں, ساتھ میں اس کا بھی دیکھ لیتے ہیں کہ میرے بھائی کے لگیج کو کسی نے ہاتھ تو نہیں لگایا. اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ ہمارے لگیج کو بھی دیکھ لیتا ہے. تھوڑے سے سفر میں 24 گھنٹے کے اتنی محبت, اتنی انسیت ہو جاتی ہے. ہم معاشرے میں جس سماج اور سوسائٹی میں رہ رہے ہیں, زندگی کے سفر میں ہماری اور آپ کی محبت ایک دوسرے کے ساتھ کتنی زیادہ ہونی چاہیے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا, لیٹنا سونا جاگنا, کھانا پینا, پھر ہمارے بھائی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے, یہ ہر انسان کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ 24 گھنٹے کے سفر میں ہم اس کے سامان کی حفاظت کرنے والے بن جاتے ہیں, وہ ہمارے سامان کی حفاظت کرنے والا بن جاتا ہے. اگر اسی ٹرین کی اسی بوگی میں کوئی ہمیں کچھ کہہ دیتا ہے تو وہ میرے حق میں بولنا شروع کر دیتا ہے, اس کو کوئی کچھ, میں اس کے حق میں بولنا شروع کر دیتا ہوں. تو زندگی کے اور معاشرے کے, سماج کے اس زندگی میں جب ہم ایک لمبی زندگی رہ رہے ہیں 70 سال 80 سال, تو ہمارا رہن سہن آپس میں کیسا ہونا چاہیے. عدی ابن عمیر یہ کافر تھے, ان کے بھائی یہ مصعب ابن عمیر یہ مسلمان ہیں. جنگ بدر ہوئی, عجیب معرکہ تھا. باپ اگر نبی کا ساتھ دے رہا ہے تو بیٹا ابو جہل کا ساتھ دے رہا ہے. یہ عجیب جنگ تھی. غور کیجئے آپ, ایک بھائی اگر نبی کا ساتھ دے رہا ہے تو دوسرا بھائی ابو جہل کا. اور یہی ہوا. عمیر کے 2 بیٹے, ایک کا نام مصعب اور ایک کا نام عمیر. عدی, ایک کا نام عدی, ایک کا نام. عمیر کے 2 بیٹے, ایک کا نام مصعب اور دوسرے کا عدی. مصعب محمد رسول اللہ کے ساتھ اور عدی ابو جہل کے ساتھ. جنگ ختم ہوتی ہے. جو کافر قید کیے گئے, ان 70 کافروں میں عدی ابن عمیر کو بھی قید کر کے لایا گیا. عدی ابن عمیر کو جب لایا گیا تو کہا, جیلیں تو ایسی ہوتی نہیں تھی جس طریقے سے آج کی جیلیں ہیں. ایک بڑی فیلڈ کے اندر, ایک بڑے میدان کے اندر ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال کر, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کر ان کو چھوڑ دو. جب 70 کافروں کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئیں تو عدی کے پیروں میں بھی بیڑیاں ڈالی جا رہی تھیں. جو صحابی عدی ابن عمیر کے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہے تھے, وہاں مصعب ابن عمیر ان کے بھائی کھڑے تھے. مصعب ابن عمیر نے کہا اس صحابی سے, ایسے نہیں, اس طرح بیڑی ڈالو, ہاتھ میں اس طرح نہیں, اس طرح ہتھکڑی ڈالو. ارے ایسے ڈالو گے؟ میں اپنے بھائی کو اچھی طرح جانتا ہوں, وہ تالا توڑنے میں بڑا ماہر ہے, ہتھکڑی توڑنے میں بڑا ماہر ہے, بھاگ جائے گا. میں جانتا ہوں, اس کے پیروں میں ایسے بیڑیاں ڈالو تاکہ یہ توڑ نہ سکے. یہ لوہے کی کیل سے بھی بیڑیاں توڑ لیتا ہے, کھول لیتا ہے. جب یہ مشورہ دے رہے تھے مصعب ابن عمیر, تو عدی نے چیختے ہوئے کہا, ہائے مصعب, شرم آتی ہے تیرے اوپر, تجھے بھائی کہتے ہوئے شرم آتی ہے. خون تیری رگوں میں بھی دوڑ رہا ہے, میری رگوں میں بھی دوڑ رہا ہے, اور تو ہمارے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے. اس کو مشورہ اور دے رہا ہے, ایسے نہیں, ایسے ٹائٹ کرو. شرم آنی چاہیے تمہیں, اپنے بھائی کے بارے میں ایسا مشورہ دے رہے ہو. تو عدی نے کیا جواب دیا, حضرت مصعب نے کیا جواب دیا, اے عدی خاموش, یہ سچ ہے کہ تیری رگوں میں عمیر کا خون ہے, یہ بھی سچ ہے کہ میری رگوں میں بھی عمیر کا خون ہے, یہ سچ ہے کہ تیری ماں بھی وہی, میری ماں بھی وہی, تیرا باپ بھی وہی, میرا باپ بھی وہی. سچ نہیں ہے کہ تو میرا بھائی. اے عدی,
میرا بھائی وہ ہے جو تیرے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہا ہے، اس لیے کہ میرے اس بھائی نے کلمہ پڑھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ یہ کلمہ تو نے نہیں پڑھا، اس کلمے کی بنیاد پر وہ خونی رشتے سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے میری نظر میں۔ اپنے سگے بھائی کو یہ جواب ہم تلاش کریں اپنی سوسائٹی میں اور اپنے سماج میں، ہم اپنے کلمہ گو بھائیوں کے ساتھ کس طریقے سے رہ رہے ہیں۔ البدایہ والنہایہ پڑھیے حافظ ابن کثیر کی، دو صحابی کی دکانیں آپس پاس پاس قریب قریب، ایک دکان یہ دونوں کپڑوں کی، ایک کسٹمر آتا ہے اور ایک صحابی کی دکان پر جا کر کپڑا خریدتا لے گیا، تھوڑی دیر کے بعد دوسرا کسٹمر آتا ہے، ابھی جو کپڑا لے گیا ہے وہی کپڑا مجھے دکھاؤ۔ اس صحابی نے دوسرا کپڑا اس کو دکھایا، یہ بھی لے گیا، تیسرا کسٹمر آیا، وہ بھی اسی دکان پر آتا ہے اور وہ بھی اس کپڑے کو دکھاتا ہے اور وہ بھی کپڑا خرید کر چلا جاتا ہے، چوتھا کسٹمر اسی دکان پر آتا ہے لیکن یہ دکاندار اب اس کو کپڑا نہیں دکھاتا ہے۔ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد یہ صحابی جب اپنی دکان پر آتے ہیں تو سوچنے لگتے ہیں اللہ میرے تو 3 کسٹمر کپڑا خرید کر لے جا چکے ہیں، میرے بھائی کی جو میرے پڑوس میں دکان ہے اس کا ایک بھی کپڑا نہیں بکا ہے، وہ بھی کثیر العیال ہے، وہ بھی بیوی بچوں والا ہے، اس کے گھر میں بھی چولہا چلنا چاہیے، لہذا میں کپڑا نہیں بیچوں گا۔ چوتھا کسٹمر آتا ہے اور کہتا ہے کہ صاحب کو کپڑا دکھاؤ، یہ صحابی کہتے ہیں صاحب اب وہ کپڑا ختم ہو گیا ہے، اب میرے پاس نہیں ہے، ہاں اگر اس سے بھی اچھا کپڑا دیکھنا ہے تو میرے فلاں بھائی جو میرے پڑوس میں ہے اس کی دکان پر چلے جاؤ، وہ بھی اچھا کپڑا رکھتا ہے اور اس کے پاس بھی اچھا تمہیں ملے گا۔ اس شخص نے اپنے پاس آنے والے کسٹمر کو اس کی دکان پر بھیج دیا، 2-3 کسٹمر اس کی دکان پر بھی بھیج دیے ہیں۔ یہ جذبہ تھا بھائی بھائی کے درمیان، یہ جذبہ سکھا کر گئے تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انما المؤمنون اخوہ کا تقاضا یہ کہتا ہے کہ ہم آپس میں کمپٹیشن نہ کریں۔ یہاں تو یہ صورتحال ہے کہ ہم نے دکان کھولی تو ہم نے دوسرے کے بغل میں آپ نے بھی دکان کھول لی، اب ہماری چائے کی دکان پر 10 چائے بک چکی ہے، لیکن پھر بھی اس غریب کی چائے پر اگر ایک آدمی بھی آنا چاہتا ہے تو ہم اس کو آواز دے کر اپنی طرف بلا لیتے کہ آؤ ذرا میری طرف آ جاؤ۔ یہی حال رکشے کا ہے، یہی حال آٹو کا ہے، یہی حال ٹیکسیوں کا ہے کہ ہم چیخ چیخ کر اپنی طرف آنے والے یا دوسری طرف جب کوئی جاتا تو ہم اس کو بھی آواز دے کر اپنی طرف بلا لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ معاشرے کے اندر سب سے بڑی برائی پائی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں، سماج کے اندر۔ ہمارے اسلام نے، قرآن نے، جناب محمد رسول اللہ نے ہمیں سبق یہ سکھایا ہے جو اپنے لیے پسند کرو وہی چیز اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرنی چاہیے۔ اگر تمہیں یہ پسند ہے کہ ہمارے بیوی اور بچے بھوکے نہ مرے تو تمہیں چاہیے کہ دوسرے کے بھی بیوی بچے ہیں ان کے گھر میں بھی چولہا جلنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ جذبہ ہمارے سماج اور سوسائٹی کے اندر نہیں آ رہا ہے، اسی لیے کہا انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ، انسانی تقاضا ہے، شیطان ایک دوسرے کے ساتھ لگا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان ناچاقی پیدا کرا دے، جھگڑا پیدا کرا دے، تو سماج کے سربردہ لوگوں، سماج کے سرداروں اور سماج کے وقار لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان دونوں کو زیادہ دنوں تک ایک دوسرے سے الگ نہ رہنے دیں، ان دونوں کو صلح کرا دیں۔ یہ چیز ہمارے اور آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ حضرت سعید ابن جبیر ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں۔ میرے بھائیوں، تصور کیجئے حجاج ابن یوسف ثقفی کے عتاب کا شکار ہو گئے۔ وہ حجاج جو بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے، اس نے اعلان کر دیا کہ سعید ابن جبیر کو پکڑو اور جہاں ملے ان کو زندہ پکڑ کر میرے سامنے لایا جائے، کیونکہ میں ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے قتل کرانا چاہتا ہوں۔ سعید ابن جبیر جتنا دن غائب رہ سکتے تھے رہے، بھاگتے رہے رات کا موقع اٹھا کر،
لیکن حجاج ابن یوسف کی سرحد جہاں تک تھی اس کو پار نہیں کر پائے۔ ایک دن کسی کے گھر میں رات میں ٹھہرے ہوئے تھے اور اس کام میں اپنے لوگ زیادہ ماہر ہیں، دوسرے جاسوسی نہیں کرتے ہیں، اپنوں کے لیے اپنے جاسوسی کرتے ہیں۔ اب یہ پتہ چل جائے کہ اتنے روپے کا انعام، اتنے لاکھ کا انعام، ہم ہی لوگوں میں سے جاسوس پیدا ہو جائیں گے۔ سعید ابن جبیر کی جاسوسی کر دی گئی اور حجاج ابن یوسف کے 2 سپاہیوں نے ان کو پکڑ لیا۔ اس گھر میں چھاپا مار کر سعید ابن جبیر کو لایا جا رہا ہے۔ تقریباً 1 ہفتے کا سفر ہے، یعنی گھوڑے پر یا اونٹ پر لایا جائے تو حجاج ابن یوسف کے پاس پہنچنے میں 1 ہفتہ لگے گا۔ ان دونوں سپاہیوں نے سعید ابن جبیر کی عبادت دیکھی، ان کا تقوی دیکھا، پرہیزگاری دیکھی کہ جہاں نماز کا وقت ہوا فوراً انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر چل دیے، پھر نماز کا وقت ہوا نماز پڑھی، پھر چل دیے۔ وہ جانتے تھے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا، وہ جانتے تھے کہ ہم حجاج کے سامنے پیش ہوں گے اور ہمیں مار دیا جائے گا۔ ان دونوں سپاہیوں نے بھی دیکھا یہ بیچارے رات میں نماز پڑھتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں، بڑا نیک انسان ہے، ہم اگر اس کو حجاج کے سامنے پیش کر دیے تو حجاج اس کو قتل کر دے گا۔ ان دونوں سپاہیوں نے آپس میں سوچا کہ اس کے خون کا الزام میرے اوپر کیوں آئے، بیچارہ دیندار ہے، متقی ہے، تہجد گزار ہے، روزدار ہے، نیک ہے، کیوں نہ چپکے سے ہم اس کو واپس کر دیں اور چھوڑ دیں اور حجاج سے جا کر کہہ دیں گے کہ ہمیں سعید ابن جبیر ملے ہی نہیں، ہم نے بہت ڈھونڈا، اس بیچارے کا خون کیوں ہو، بیوی بچوں والا آدمی ہے، کم سے کم رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر ملک کی سرحد کو چھوڑ کر کسی ملک میں چلا جائے۔ ان دونوں سپاہیوں نے رات کی تاریکی میں سعید ابن جبیر سے کہا، اے سعید ہمارا مشورہ ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، ہم حجاج ابن یوسف سے کہہ دیں گے کہ سعید ہمیں ملے ہی نہیں، تمہاری نمازوں نے، تمہاری عبادت نے، تمہاری دینداری نے ہمارے دل کو موہ لیا ہے، میں نہیں چاہتا کہ تمہارا قتل کیا جائے۔ سعید ابن جبیر نے کہا میں بھاگ کر نہیں جاؤں گا، اگر تم مجھے چھوڑ رہے ہو یہ سوچ کر کہ واقعی میں بے قصور ہوں تو تمہارا احسان ہوگا میرے اوپر، میں کثیر العیال ہوں، میرے بچے زیادہ ہیں، ان کی پرورش کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، آپ کا احسان ہوگا میرے اوپر۔ ان لوگوں نے کہا جاؤ میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ سعید ابن جبیر تو 3 میل دور جاتے ہیں اور پتہ نہیں 2-3 میل دور جانے کے بعد کیا سوچتے ہیں کہ پھر واپس آتے ہیں اور ان دونوں سپاہیوں کے پاس آ کر کہتے ہیں، آئے سپاہیوں، آئے حجاج کے سپاہیوں، مجھے حجاج کے پاس لے چلو۔ ارے میں نے تو تمہیں چھوڑ دیا، پھر تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کہا نہیں، تم مجھے اسی کے پاس لے چلو، وہ میرے ساتھ جو کرنا چاہے کرے۔ آئے سعید تم نہیں جانتے کہ حجاج کتنا ظالم ہے، تمہیں قتل کر دے گا۔ فرمایا کہ قتل ہو جانا گوارا ہے لیکن اب میں واپس نہیں جاؤں گا۔ ان سپاہیوں نے کہا ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو سعید ابن جبیر نے جو ریزن بتایا، آئے سرسی کرناٹک والوں غور سے سنو، اصلاح معاشرے کا یہ ایک اہم عنصر ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ چیز آپ اپنے اندر پیدا کر لیجئے، سمجھ لیجئے جلسہ کامیاب، آپ اپنے بہت بڑے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت سعید جواب دیتے ہیں، آئے سپاہیوں، کوئی جاسوس ہے جو میری جاسوسی کر رہا ہے، جس کے گھر میں میں چھپا تھا اس نے جب تمہیں جاسوسی کر دی اور تم نے مجھے اس گھر سے پکڑ لیا، اس جاسوس کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ تم مجھے حجاج کے پاس لے کر جا رہے ہو اور تم دونوں نے مجھے گرفتار بھی کیا ہے۔ اب تم حجاج سے جا کر یہ کہو کہ مجھے سعید ملے ہی نہیں، وہ جاسوس حجاج کو بتا دے گا کہ ان دونوں سپاہیوں نے اس کو پکڑا تھا، سعید کو لے کر چلے بھی تھے، 1-2 دن کا سفر بھی کیا تھا، اور جب حجاج کو یہ پتہ چلے گا کہ تم دونوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے تو میری جان تو بچ جائے گی
جگہ پر تم دونوں